اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الترجیح بشہرۃ العملیۃ قد ورد الترجیح بشہرۃ العملیۃ ای عمل جل الاصحاب بالروایت دون الروایت الاخرى فی المقبولۃ السابقۃ فقد طرح عمر بن حنظلۃ مساواۃ الراویین فی الصفات قائلا فقلت انہما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منہما علی الآخر قال فقال ينظر إلى ما كان من رواياتهم أن في ذلك الذي حكم به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ النادر والذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه إنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فیتبع وامر بین غی فیجتنب وامر مشکل یرد علمہ الی اللہ و الی رسولہ۔ بحث ہماری میرے عزیزو مرجحات خبریہ کے بارے میں چل رہی تھی۔ بحث ہماری مرجحات خبریہ کے بارے میں چل رہی تھی۔ مرجحات خبریہ میں پہلا جو بیان کیا اپنے بھائیوں کی خدمت میں وہ تھا الترجیح بصفات الراوی۔ مرجحات خبریہ میں پہلا کیا تھا الترجیح بصفات الراوی مثل عدلیت، افقہیت، اصدقیت، اورعیت، یہ صفات راوی کے جو ہیں یہ مرجحات میں سے تھا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں بغیر کسی تمہید باندھے جا رہے ہیں۔ مرجحات خبریہ میں سے دوسرا جو ہے وہ ترجیح بشہرت عملیہ ہے۔ دو روایتیں ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، دونوں ثقہ ہیں، ایک پر عمل جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے، دوسری پر عمل نہیں ہوا ہے، تو وہ روایت جس پر فقہا نے عمل کیا ہے وہ کہلاتی ہے شہرت عملیہ، اور دوسری روایت پر عمل نہیں ہوا۔ دونوں ٹھیک ہیں، دونوں ثقہ ہیں، ایک روایت پر فقہا نے عمل کیا ہے اور دوسری پر عمل نہیں کیا۔ وہ جس پر عمل کیا ہے وہ روایت جو ہے وہ دوسری کے اوپر کیا ہے جان ترجیح رکھتی ہے۔ شہرت عملیہ وہ روایت جو کیا ہے جان شہرت عملیہ رکھتی ہے وہ ترجیح رکھتی ہے دوسری روایت پر، جیسا کہ یہاں انہوں نے بیان بھی کیا ہے کہ شہرت عملیہ کیا ہے۔ شہرت عملیہ یعنی جس پر تمام اصحاب یا اکثر اصحاب نے عمل کیا ہے دوسری کے بغیر، تو یہ شہرت عملیہ جو ہے یہ کیا ہے جان مرجح ہے، مرجح ہے۔ یہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، جس سے پتہ چلے گا کہ جس روایت پر عمل ہوا ہے وہ روایت ترجیح رکھتی ہے دوسری روایت پر۔ تو آیا یہ شہرت عملیہ جو ہے یہ مطلب قابل قبول ہے؟ مصنف کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی اشکال کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ شہرت عملیہ جو ہے یہ قضاوت سے مربوط ہے، جبکہ بحث ہماری دو خبریں جب تعارض کرتی ہیں تو اس کے بارے میں ہے۔ یہ شہرت عملیہ کے ایک کو ترجیح دیں دوسری پر، یہ کس سے مربوط ہے؟ یہ شہرت عملیہ یہ قضاوت سے نہ مربوط ہے۔ اور یہ حدیث جو پڑھنی ہے میں نے ابھی، یہ حدیث جو ہے یہ مقام افتاء میں
جہاں دو حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں اس کو یہ شامل نہیں ہے، مگر یہ کہ الغائے خصوصیت کریں کہ چاہے مقام قضاوت ہو یا مقام افتاء ہو، شہرت عملیہ جو ہے مرجح ہے، الغائے خصوصیت کریں۔ البتہ یہ روایت قضاوت سے مربوط ہے، لیکن ہم الغائے خصوصیت کر دیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، قضاوت ہو یا مقام افتاء ہو، جو روایت شہرت عملیہ رکھتی ہے وہ ترجیح رکھتی ہے دوسری پر۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الترجیح بشہرت العملیت قد ورد الترجیح بشہرت العملیت ای عمل جل الاصحاب بالروایت دون الروایت الاخری۔ قد ورد الترجیح بشہرت العملیہ، شہرت عملیہ کی ترجیح وارد ہوئی ہے، شہرت عملیہ یعنی ای عمل جل الاصحاب بالروایت دون روایت الاخری، اکثر اصحاب نے روایت پر عمل کیا ہے دوسری روایت کے بغیر۔ فی المقبولۃ السابقہ، وہ جو مقبولہ ہے سابقہ اس میں ہے، فقد طرح عمر بن حنظلہ مساوات الروایتین فی الصفات، عمر ابن حنظلہ نے دو روایات کے مساوی ہونے کو صفات میں جو ہے یہ تر کیا، پیش کیا۔ عمر ابن حنظلہ نے دو روایات کے، ٹھیک ہے نا، جو صفات میں مساوی ہیں دو راوی، ان کو پیش کیا۔ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ دونوں راوی عادل ہیں، مرضیان دونوں قابل قبول ہیں، عند اصحابنا ہمارے اصحاب کے نظر میں، لا يفضل واحد منهما على الآخر، ان دونوں میں کوئی ایک جو ہے دوسرے پر فضیلت نہیں رکھتا ہے۔ کالا فقالا ينظر الى من ہونا چاہیے، الى من کان من روایتہم ان فی ذلک الذی حکم بہ المجمع علیہ عند اصحابک۔ امام نے فرمایا نظر کریں جو ہماری روایات کو نقل کر رہا ہے، فی ذلک الذی حکم بہ، جس کا حکم لگایا ہے، المجمع علیہ عند اصحابک، وہ جو مجمع علیہ ہے، ٹھیک ہے نا، عند اصحابک، آپ کے اصحاب کی نظر میں، فیؤخذ بہ، اس کو لے لیا جائے گا، من حکمنا، ہمارا حکم، ویترک الشاذ النادر، شاذ نادر کو ترک کر دیا جائے گا، الذی لیس بمشہور عند اصحابک، جو مشہور نہیں ہیں آپ کے اصحاب کی نظر میں۔ فإن المجمع علیہ لا ریب فیہ، مجمع علیہ جو ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ انما الامور ثلاثۃ، امر بین رشد فیتبع، امور تین قسم کے ہیں، امر بین رشد ہے جس کا حق ہونا واضح ہے، فیتبع، پس اس کی پیروی کی جائے گی، وامر بین غی فیجتنب، اور ایک وہ امر باطل ہے پس اس سے اجتناب کیا جائے گا، وامر مشکل یرد علم الی اللہ و الی رسولہ، اور امر مشکل ہے اس کا علم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف کیا جائے گا، جان پلٹا دیا جائے گا۔ یلحظ علی الاستدلال، استدلال کے اوپر اشکال کیا گیا ہے، بأنه يحتمل جدا اختصاص الترجیح بشہرت العملیت بمورد القضاء، یحتمل جدا، احتمال قوی ہے، اختصاص الترجیح بشہرت العملیہ، کہ یہ ترجیح بشہرت عملیہ خاص ہے، بمورد القضاء، قضاء سے مربوط ہے، وفصل الخصومت، اور اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، الذی لا یصح ایقاف الحکم، کہ جس میں حکم کو موقوف کرنا صحیح نہیں ہے، فیرجع احد الراویین علی الآخر، پس دو راویوں میں ایک کو دوسرے پر کیا ہوگا جان، ترجیح دی جائے گی، بملاحظت مصدر ہی، بے اعتبار صدور روایت۔ وَأَمَّا لُزُومُ التَّرْجِيحِ بِهَا أَيْضًا فِي تَعَارُضِ الْخَبَرَيْنِ فِي مَقَامِ الْإِفْتَاءِ فَغَيْرُ ظَاهِرٍ مِنَ الْحَدِيثِ،
اما لزوم ترجیح بہا شہرت عملیہ کے ذریعے لزوم ترجیح تعارض خبرین میں بھی مقام فتویٰ میں فغیر ظاہر من الحدیث ہے، یہ حدیث سے ظاہر نہیں ہے، لا یثبت ولا ینفی ہے، یہ حدیث نہ یثبت مقام افتاء کو ثابت کرتی ہے ولا ینفی ہے اور نہ اس کی نفی کرتی ہے، الا اذا قیل بالغاء الخصوصیت بین المقامین عرفاً، مگر یہ کہ الغائے خصوصیت کیا جائے بین المقامین، چاہے قضاوت ہو یا مقام افتاء ہو، عرفاً، مگر یہ کہ الغائے خصوصیت کیا جائے بین المقامین، دونوں مقام چاہے قضاوت ہو یا مقام افتاء ہو، عرفاً، عرفی طور پر۔ ٹھیک ہے جان، یہ جناب علی تھی الترجیح بشہرت العملیہ، جو کہ مصنف کی نظر میں قبول نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد میرے بچے میرے عزیز ہے الترجیح بموافقت الکتاب، الترجیح بموافقت الکتاب، توجہ کرنا، ان الامعان فی المقبولۃ یثبت صدر الحدیث بصدد بیان مرجحات القضاء، دقت نظر جو مقبولہ میں ہے وہ ثابت کرتی ہے صدر حدیث کے بصدد بیان المرجحات القضاء، کہ وہ قضاء کے مرجحات کے بیان کے بارے میں ہے، لیکن السائل لما وقف علی ان الامام علیہ السلام یقدم رأی احد القاضیین علی الآخر، لیکن سائل نے لما وقف، جب سائل کو علم ہوا کہ امام علیہ السلام جو ہے مقدم کر رہے ہیں رأی احد القاضیین علی الآخر، دو قاضیوں میں ایک کی رائے کو دوسرے پر مقدم کر رہے ہیں، بحجت ان مستند احدہما هو الخبر المجمع علیہ، دلیل دے کر کے مستند احدہما، ان دو قاضیوں میں ایک کی جو دلیل ہے وہ خبر ہے المجمع علیہ، جو مجمع علیہ ہے، یہ بدأ لہ ان یسأل عن تعارض الخبرین، اس کو خیال ہوا کہ سوال کرے دو خبر متعارض کے بارے میں بھی، و مرجحاتہما، اور دو خبروں کے مرجحات کے بارے میں بھی، مع قطع النظر عن کونہما مصدرا للقضاء، قطع نظر اس کے کہ یہ دو خبریں مصدر قضاء ہیں، قضاوت کے لیے یہ مصدر ہیں، اس سے قطع نظر۔ وقال فإن كان الخبران عنكم مشهورين، وقال إن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، اگر دو خبریں ہیں تمہاری طرف سے، دونوں مشہور ہیں، قد رواہما الثقات عنکم، کہ دونوں خبروں کو ثقات نے تم سے نقل کیا ہے، قالا، امام نے فرمایا، ینظر فما وفق حکمہ حکم الکتاب والسنت وخلف الامۃ فیؤخذ بہ ویترک ما خلف حکمہ حکم الکتاب والسنت ووفق الامہ۔ قالا، امام نے فرمایا، ینظر ما وفق حکمہ حکم الکتاب والسنہ، غور کیا جائے گا کہ جو حکم قرآن اور سنت کے موافق ہے اور عامہ کے مخالف ہے، فیؤخذ بہ، پس اس کو اخذ کیا جائے گا، ویترک ما خلف حکمہ حکم الکتاب والسنت ووفق الامہ، اور وہ جو حکم قرآن اور سنت کے مخالف ہے اور عامہ کے موافق ہے اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ وَيَدُلُّ عَلَى التَّرْجِيحِ بِمُوَافَقَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنَ الرِّوَایَاتِ، يَدُلُّ عَلَى التَّرْجِيحِ بِمُوَافَقَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، موافقت کتاب اور سنت پر بہت سی روایات دلالت کرتی ہیں، موافقت کتاب اور سنت پر بہت سی روایات دلالت کرتی ہیں۔ روا عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ قال قال صادق علیہ السلام، عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ نے روایت کی ہے کہ امام صادق نے فرمایا، اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، جب تم پر دو حدیثیں مختلف آئیں، فاعرضوہما علی کتاب اللہ، تو ان دونوں حدیثوں کو قرآن پر عرضہ کرو، فما وفق کتاب اللہ فخذوہ وما خلف کتاب اللہ فردوہ،
پس وہ جو قرآن کے موافق ہے اسے لے لو، اور جو قرآن کے مخالف ہے فردو ہو، اس کو ترک کر دو۔ ایک بڑا آخر میں ایک اہم نقطہ بتا رہے ہیں عزیز و توجہ فرماؤ۔ ثم انه ليس المراد من مخالفت الکتاب هو المخالفت بالتناقض والتباین الکلی۔ ثم انه ليس المراد من مخالفت الکتاب، مخالفت کتاب سے مراد مخالفت بالتناقض نہیں ہے اور تباین کلی مراد نہیں ہے کہ یہ حدیث بالکل قرآن کی اپوزٹ ہو، یہ مخالفت مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن عدم حجیت المبین الصریح معلوم لا یحتاج الی البیان اولا، چونکہ حجت کا نہ ہونا وہ جو مبین صریح ہے معلوم ہے۔ لأن عدم حجیت المبین الصریح معلوم، چونکہ وہ مبین جو ہے جو مخالف ہے قرآن کے، اس کا حجت نہ ہونا معلوم ہے۔ کیوں بھلا؟ لا یحتاج الی البیان اولا بیان کے محتاج نہیں ہیں۔ ولا یضعہ الوضاعون ثانیا، یضعہ وضاعون یعنی حدیث جعل کرنے والے، یضعہ اس حدیث کو نہیں بناتے تھے جو بالکل قرآن کی مخالف ہو۔ ولا یضعہ الوضاعون ثانیا، وضاعون حدیث جعل کرنے والے اس طرح کی حدیث کو نہیں بناتے تھے۔ کیوں؟ لأنہ یواجہ من اول الامر بالنقد والرد، کیونکہ یہ اول امر سے جو ہے نقد اور رد سے کیا گا جان مواجہ تھی، چونکہ یہ ابتداء امر سے ہی نقد اور رد سے مواجہ تھی۔ بأنہ کذب موضوع علی لسان الامام، بأنہ کذب کہ یہ جھوٹی ہے اور بنائی گئی ہے لسان امام پر۔ ٹھیک ہے نا، دوبارہ سنو۔ لأنہ یواجہ من اول الامر بالنقد والرد، ٹھیک ہے نا، چونکہ یہ ابتداء امر سے ہی نقد اور رد کے مواجہ تھی۔ بأنہ کذب موضوع علی لسان الامام، یہ جھوٹی ہے اور امام کی زبان پر وضع کی گئی ہے کہ یہ امام نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ فَإِذَنْ الْمُرَادُ مِنْ مُخَالِفَةِ الْكِتَابِ هُوَ الْمُخَالِفَةُ بِمِثْلِ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ، پس مخالفت کتاب سے مراد مخالفت مثل عموم و خصوص ہے۔ فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقًا لِعُمُومِ الْكِتَابِ وَالْآخَرُ مُخَالِفًا لَهُ بِنَحْوِ التَّخْصِيصِ يُؤْخَذُ بِالْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، اگر دو خبروں میں سے ایک موافق ہو لعموم کتاب کے اور دوسری مخالف ہو عموم کے، بِنَحْوِ التَّخْصِيصِ يُؤْخَذُ بِالْأَوَّلِ پہلی کو لیا جائے گا، دون الثانی دوسرے کے بغیر۔ وَإِنْ كَانَ الْمُخَالِفُ الْخَاصُ حُجَّةً يَخْتَصُّ بِهِ الْكِتَابِ، اگرچہ وہ مخالف جو خاص ہے وہ حجت ہے، يَخْتَصُّ بِالْكِتَابِ کتاب سے مختص ہے۔ اِذَا لَمْ يَكُنْ مُبْتَلَى بِالْمُعَارِضِ جب وہ حدیث معارض نہ رکھتی ہو، حدیث جو خاص ہے وہ حجت ہے اس شرط کے ساتھ کہ معارض نہ ہو۔ اذا لم یکن مبتلا بالمعارض جب وہ مبتلا بالمعارض نہ ہو تو۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔